حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو پورا کر لوں. تھوڑی طویل حدیث ہے, شرح کے ساتھ پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نئی بھی نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز چھوڑ کر بھی تو ہم مسلمان رہیں گے نا. یاد رکھنا, نماز چھوڑ کر آپ مسلمان تو رہیں گے. میں بے نمازی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہم بزرگوں کے پابند ہیں. اور 14ویں صدی میں تو ہم خاص طور پر فکر رضا کے پابند ہیں. ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں, کیونکہ امام اہل سنت نے 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر ہمیں پیش فرمایا. نماز چھوڑ کر آپ کافر نہیں ہوتے حنفی ہونے کی وجہ سے, احناف کے فتوے کی وجہ سے. لیکن کسی کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو, نماز چھوڑ کر اگر آپ کافر نہیں ہوتے, اور یقیناً نہیں ہوتے, لیکن نماز چھوڑ کر پھر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتے. کیوں؟ میں اہل علم کی توجہ دعائیں لینے کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے. میں بطور سبق سنانے کے ان کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو عبرت کے لیے. آپ نماز چھوڑ کے کافر نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, لیکن جنتی مسلمان بھی آپ نہیں رہ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان متواتر یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جس شخص کا نام پوری فیملی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ جہنم پہ لکھا جا رہا ہے, ذرا وہ اپنا اندازہ کرے کہ اندازہ اس کی حالت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ پورا گھر اس کا بے نمازی ہے, بچے بے نمازی ہے. صبح 5 بجے وہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے, شام کو ٹیوشن کے لیے جگاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ جگاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کتنوں کو پتہ ہے؟ نماز چلی جائے ماتھے پر جو نہیں رینگتی, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں. اگر موبائل صرف گم نہیں ہو, صرف پانی میں گر جائے تو آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. موبائل کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارا جاتا ہے کہ تو نے کیوں توڑ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی نماز پر بھی بچوں کو مارا ہے؟ جو قوم موبائل کی اسکرین سے زیادہ اب نماز کو اہمیت نہ دے, پھر اس قوم کی مسلمانیت کا اعتبار کتنا ہوگا؟ اس کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے بھائیوں, بھیونڈی والوں, گرد و نواز سے آنے والوں, قرب و جوار سے آنے والوں, اپنا بھلا چالو, اپنا بھلا چالو. بہت زبان دراز ہو گئے ہو, کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے. یاد رکھنا, یہ چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی, اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. مولوی کو چپ کر سکتے ہو, مولا کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اپنے فیصلے, وہ دانا ہے, جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دار تو دنیا دار, دیندار طبقہ بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے, اور پھر ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی, کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی, ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اللہ کے بندو, پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے, جب رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول فرمانے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو زخموں سے چورتے, پورا خون سے لہو لہان تھا بدن, اور پھر بھی نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین جسم سے خون بہتا ہے اور آپ نماز پڑھتے. فرمایا کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. دین سے اس کا حصہ اٹھا لیا گیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا مجھے بتاؤ اب بھی مسلمان نماز سے کوسوں دور رہے گا؟ کتنا واضح حکم آ چکا. اللہ اکبر, نماز پڑھو, حیا علی الصلاۃ, نماز پڑھو, کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح, کامیابی ملے گی, فلاح ملے گی. زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر, تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر, دولت کی کامیابی تمہارا مقدر, سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر, سماج کی کامیابی تمہارا مقدر.
کر ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو. لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا, کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے, عبادت نہیں ہوتی. عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے, عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے, عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے, کہتا ہے جنت نہیں چاہیے یار کی رضا چاہیے. یا پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے یار کی رضا چاہیے, ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو یہ کیا کہہ دیا. میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے, تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا, کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے, نماز میں میرے یار کی خوشی ہے, اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا, اب وہ نہیں کہوں گا, چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے, 12 تکلیفیں. بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین, میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب ذرا توجہ, اور ایک بات یاد رکھنا, حضور نے کہہ دیا نا, یہی بات ہے, ایمان اپنا, آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی. حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں. اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں, وقت میں جتنی گنجائش ہے, اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں, لیکن سب دھیان سے سننا. وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے, اور آج کچھ فیصلہ کرنا. دیکھیے میرے بھائیوں, ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. بہت اطمینان سے پڑھو گے نا, یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں. اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا. یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ. 5 وقت کی نماز ہوتی, کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ. اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے, جنت میں داخلہ ہو رہا ہے, روزی میں برکت ہو رہی ہے, اللہ راضی ہو رہا ہے, 50 منٹ میں کیا لوگے میرے بھائی؟ 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا. 50 منٹ کا حال یہ. لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو, سوچو. صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس, اور ملنا کیا ہے؟ جنت. حضور نے کہہ دیا کامیابی, روزی میں برکت, عمر میں برکت, بیماری سے نجات, نحوستوں سے تکلیفوں سے نجات. کر کے دیکھو, جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو. ٹرین میں, پلین میں, سفر میں, حضر میں, پکنک پر, گھر میں, جاؤ نماز مت چھوڑو. اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح, مگر پڑھ لو, چھوڑو مت. ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی, پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے. یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے 12 مصیبتوں میں بے نمازی گرفتار ہوگا. 3 مصیبتیں اس پر دنیا میں آئے گی. یہ سرکار غوث پاک نقل کر رہے ہیں حدیث پاک. 3 مصیبتیں اس پہ دنیا میں آئے گی. نمبر 1, پہلی مصیبت, اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب کا مسئلہ, گھر گھر کا مسئلہ, ہر گھر کا مسئلہ, برکت نہیں. کہتے ہیں سب ہے, برکت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ سجدہ نہیں, نماز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے صدقے میں برکت آتی ہے وہ رسول جانے برکت فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ برکت اٹھائے گا. اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جب وہ 24 کھاتے کا سیٹ ہوا, 48 دم میرے چلتے ہیں, 2-3 سائزنگیں چلتی ہیں, مگر میں نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مولوی کی بات کیا ہے حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں, یہ مولا کی بات ہے. کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی, لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی. دیکھ لو بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں, برکت نہیں ہے.
پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے۔ جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی روزی سے برکت جاتی۔ اب گھروں سے برکت گئی، پھر برکت جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندش کروا لیں گے کیونکہ کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی کسی نے کیا کیا؟ ہم نے خود کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا۔ یہ جو بابا لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نا، ہماری بے عملی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جس دن آپ باعمل ہو جائیں گے، بابا کو خود آپ کے پاس دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ یہ بے عمل لوگ کی بات کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو خود آدھی روٹی اور ایک روٹی کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی واقعی بابا بن جائے نا، وہ کوئی واقعی بابا بن جائے، وہ پبلک کے پیچھے نہ بھاگے، پبلک اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ جو ہے وہ گاندھی جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ایمان کھونے والی باتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام پہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں، تمہیں اپنے شکنجے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ جو جاہل گوار ان پڑھ، یہ ان کے چکر اور چنگل میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھی گواتے ہو۔ عورتیں جاتی ہے تو عزت بھی گوا دیتی ہے، آبرو بھی گوا دیتی ہے۔ یاد رکھیں سب بابا ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ لیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ بعض لوگ بابا گیری کے نام پر زنا کے دھندے کروا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، صورتحال ہے، خواتین جاتی آبرو دے آتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات کتنے نازک ہیں؟ اصل میں آپ موبائل گیم میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی خبر نہیں ہے، آپ فیس بک میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر۔ حالات سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہی تو تمہارے ہاتھ میں کھلونا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، تم جدھر رخ کرتے تھے زمانے کی رفتار ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں باہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ بچیاں جا رہی ہے کہ کچھ تعویذ دے دو اچھا رشتہ آ جائے، رشتے سے پہلے اس پر وبال آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو ہم سن رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، اب تو مسلمان مسلم عورتیں پنڈتوں تک کے پاس، سادھوؤں تک کے پاس جاتی ہے۔ کیا دین آ گئے اللہ کے بندو۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ رشتے کیا ہیں؟ چلے بات آ گئی تو یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے آسمانوں سے بن کر آتے ہیں، یعنی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا، کروڑوں رکاوٹیں ہیں، ملنا اسی نے۔ اب جب آسمانوں سے لکھ دیا گیا ہے تو ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا، اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا۔ وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی۔ آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں، دیر ہو رہی ہے تو گڑ گڑائیں اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی۔ جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا، پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے۔ سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف، وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا، میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے۔ ارے نادان، جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے
کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا. تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا. میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے. کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے. میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ